دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بے مقصد کام سمجھدار لوگ نہیں کرتے. یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز کے کئی مصرف ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیز بھی بنائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک مین مقصد ہوتا ہے. مثلا آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کرسی کاہے کے لیے بنائی گئی؟ یہ کرسی بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن اب کبھی کبھی آدمی اسی کرسی سے میز کا کام لے لیتا ہے. اگر ٹرے نہیں ہے، میز نہیں ہے، ٹیبل نہیں ہے، تو انہوں نے چائے لا کے ایک کرسی پہ رکھ دی، دوسرے پہ خود بیٹھ گئے، پی لی چائے. تو اب میز کو جگہ کرسی کا استعمال ہو گیا. یہ مائک کاہے کے لیے بنایا گیا؟ آواز دور تک پہنچانے کے لیے. اس میں جو یہ راڈ لگا ہوا کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ مائک بولنے والے کے منہ کے سامنے رہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ کیچ کرے اور آواز دور تک پہنچائے. یہ اس کا اصلی مقصد ہے. لیکن ہم آپ دیکھا کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹس میں، اپنے اسمبلی میں کچھ اور مصرف بھی اس کے نکل آتے ہیں. کبھی لاٹھی ڈنڈے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک اصلی مقصد ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس کا الگ مصرف بھی ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے، اللہ نے ناک جو دی ہے کہے کے لیے دی ہے؟ ناک اس لیے دی کہ اس سے خوشبو اور بدبو کا احساس کیا جائے. یہ کان کاہے کے لیے دیے ہیں؟ یہ کان اس لیے دیے ہیں کہ ان سے باتوں، آوازیں سنی جائیں. تو اب کان بنانے کا ایک مقصد ہے، ناک کا ایک مقصد ہے. اب کوئی صاحب اگر کہیں کہ نہیں صاحب آپ نے صحیح بات نہیں بتائی، یہ ناک اور کان اینک کے سٹینڈ کا کام بھی دیتے ہیں، رکھی ہوئی ہے ناک پہ بھی اور کانوں پہ بھی. تو یہ بتائیے کہ اگر کسی بھی چیز کا جو اصلی مقصد ہے اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نہ کچھ اس سے کام لیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسی میں نہ یوز کرے اور اس کے علاوہ ہر طرح یوز کرے تو سمجھداری کہلائے گی کہ ناسمجھی کہلائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، سمجھداری نہیں ہے. جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اسی میں یوز ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب کس لیے نازل کی؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. وہ اپنے آنے کا خود مقصد بتا رہا ہے. اپنے آنے کا مقصد کیا بتا رہا؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے آیا. یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا، سب سے مضبوط راستہ ہے، جو مقصد تک انسان کو پہنچاتا ہے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے. مگر ہوتا کیا ہے، قرآن میں اور بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں. بیمار پہ پڑھا جائے شفا مل جائے گی. مرحومین کے لیے پڑھا جائے ان کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا. مسافر اس کے نیچے سے گزار دیا جائے برکت کا سبب بن جائے گا، حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. بازو پہ باندھ دیا جائے سورہ، بیماری سے نجات دے دیا جائے گا. دم نکلنا ہو نہ نکلنا ہو، سختی اور دشواری کا سامنا ہو، بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دیا جائے، آسانی سے دم نکل جائے گا. تو قرآن کے نہ جانے کتنے اثرات اور فائدے ہیں. قرآن انسانی زندگی میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، انسانی زندگی کو بیماری سے دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، رحمت خدا لانے کا ذریعہ بھی ہے، بیماروں کے اوپر شفا پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے. جادو ٹونا کر دیا جائے تو اس کی تلاوت، آیاتوں کی تلاوت کر کے اس سے نجات دلا، شہر سے توڑنے کا ذریعہ بھی ہے. نہ جانے کتنے کام ہیں جو قرآن کرتا ہے. لیکن قرآن اپنا اصلی مقصد یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم مردوں پہ پڑھنے کے لیے لائے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم قبروں پہ تلاوت کے لیے لائے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم مسافروں کی حفاظت کے لیے لائے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم تعویذ بنانے کے لیے لائے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم شہر توڑنے کے لیے لائے گئے ہیں. یہ سب اس کے کام ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ہم تمہاری ہدایت کے لیے لائے گئے ہیں. اب یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی، ہمارے ہاں قرآن موت کی کتاب بنایا جاتا ہے، زندگی کی کتاب بنایا جاتا ہے، قبروں پہ تلاوت کی جاتی ہے، جہیز میں تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے، تعویذ بنا کے پہنا جاتا ہے، تبرک کے طور پہ چوما جاتا ہے، تاک پہ رکھا جاتا ہے، نئے گھر میں جانے کے لیے برکت کے لیے لے جایا جاتا ہے، دکان میں برکت کے لیے پڑھایا جاتا ہے. وہ سارے کام قرآن سے لیے جاتے ہیں جو اس کا اصلی مقصد نہیں ہے. اور جو اصلی مقصد ہے کہ وہ کتاب ہدایت بن کے آیا ہے، اس لحاظ سے کتنی مرتبہ قرآن ہمارے درمیان کھلتا ہے، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کتنی مرتبہ قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس مسئلے پہ توجہ ہے تو پھر ہمیں یہیں سے اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لینا چاہیے کہ قرآن سے جو رشتہ ہے ہمارا اس کو اور طاقتور بنانا. قرآن صرف وہ کتاب نہیں ہے جو مردوں پہ پڑھی جائے، تلاوت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیا جائے، جو دم نکلتے ہوئے انسان پہ سورہ یاسین کی شکل میں پڑھ دیا جائے. قرآن اللہ کی اس کتاب کا نام ہے جو انسانی زندگی کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور جس سے ہدایت کا کام لیا جانا چاہیے، اور جس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں ہو.
میں نے آپ کا وقت ضرور لیا ہے لیکن ضائع کرنے کے لیے نہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ تھک جائیں لیکن میں نے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں اتنا صرف کیا ہے. میرے عزیزوں, ہماری زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک کتاب خدا سے زیادہ قربت اور وابستگی ہے, جس میں کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت ہے. روایت میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اگر کاروبار کے لیے, زندگی کی ضرورت کے لیے, زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی کے لیے دن بھر مشغول آدمی جب گھر میں واپس آئے تو رات کو اس کا کیا نقصان ہے کہ سونے سے پہلے 10 آیتیں